میں امیر باپ کی بگڑی ہوئی رئیس زادی تھی. جس چیز پر ہاتھ رکھ دیتی وہ میری ہو جاتی تھی. اسی لیے یونیورسٹی میں پڑھنے والے ایک انتہائی خوبصورت لڑکے نے جب مجھے انکار کیا تو میں نے اسے حاصل کرنا اپنی ضد بنا لیا. وہ بار بار کہتا رہا کہ وہ شادی کے قابل نہیں، مگر میں نے ایک نہ مانی اور بالآخر میری ضد اور ڈیڈی کی دولت کے آگے اسے ہارنا پڑا اور ہماری شادی ہو گئی. مگر پہلی ہی رات جب اس کی اصل حقیقت میرے سامنے آئی تو میرے قدموں کے نیچے سے زمین نکل گئی، کیونکہ وہ تو تحریر، دولت کا نشہ، لکھاری، ثانیہ خان، وائس اوور اور پیشکش، قصے، کہانیاں. آج میری ہر خواہش، ہر ضد، میری ہر تمنا پوری ہونے جا رہی تھی. وہ جس کی ایک جھلک کے لیے میری راتوں کی نیندیں حرام ہوئی تھیں آج میرا ہو چکا تھا. آج محبت نے سب پر فتح حاصل کر لی تھی. میں نے اس لڑکے کو حاصل کرنے کے لیے کیا کچھ نہیں کیا تھا. دروازہ کھلنے کی آواز آئی تو میرے وجود میں جیسے 1000 وولٹ کا کرنٹ دوڑ گیا. میرے دل کی دھڑکن اتنی تیز ہو گئی کہ مجھے لگا جیسے اب سینہ چیر کر باہر آ جائے گی. وہ اندر آیا. اس کی چال، اس کے چہرے کا ٹھہراؤ، سب کچھ میرے خوابوں کی تعبیر تھا. وہ آہستہ آہستہ چلتا ہوا بیڈ کے قریب آیا. میں نے سر جھکا لیا. وہ میرے سامنے بیٹھ گیا. اس کے ہاتھوں کا لمس میرے شانوں پر پڑا اور میں نے سارے جسم میں ایک خوشگوار لہر محسوس کی. گھونگھٹ اٹھا لوں؟ اس نے نرم آواز میں کہا. ضرور، میں نے بمشکل جواب دیا. اس نے بڑے دھیان سے میرے چہرے سے گھونگھٹ ہٹایا. میں نے اس کی آنکھوں میں جھانکا. میری آنکھوں میں فتح کی چمک تھی اور اس کی آنکھوں میں جانے کیا تھا میں سمجھ نہیں پائی. میں تمہیں مبارکباد دینے آیا ہوں رانیہ، اس نے اتنا کہا اور فوراً پیچھے ہٹ کر بیڈ کے کنارے پر بیٹھ گیا. کیا کہا تم نے؟ میرے لب و لہجے میں حیرت کے ساتھ ساتھ صدمہ بھی تھا. ہاں، اس بات کی مبارکباد کہ تم نے وہ سب کچھ حاصل کر لیا جو تم چاہتی تھی. اس نے اپنی نظریں نیچے کر دیں. یہ شادی صرف میری ضد نہیں تھی، تم جانتے ہو نا. میں نے تمہیں حاصل کرنے کے لیے یہ سب کیا کیونکہ میرے الفاظ میرے حلق میں اٹک گئے. اس نے سر اٹھایا اور مجھے دیکھا. اس کی آنکھوں میں اب کوئی جذبہ نہیں تھا. تمہاری یہ سب خواہشات، تمہاری یہ سب تمنائیں، یہ مجھ سے پوری نہیں ہوں گی رانیہ، کبھی بھی نہیں. کیا مطلب ہے تمہارا؟ کیا بات کر رہے ہو؟ میں نے اٹھ کر اس کا بازو پکڑنا چاہا. اس نے اپنا بازو پختگی سے میرے ہاتھ سے چھڑا لیا. میں تم سے شادی کے قابل نہیں تھا رانیہ. میں تمہیں یہ بات بار بار کہتا رہا مگر تم نے نہیں مانی. آج جب تم نے اپنی ضد پوری کر ہی لی ہے تو تمہیں سچ جاننا پڑے گا. میں نے اپنے کانوں پر یقین نہیں کیا. میرا چہرہ زرد ہو گیا. یہ سچ نہیں ہو سکتا. میری آواز لرز رہی تھی. اس نے ایک لمبی ٹھنڈی سانس لی اور بولا. ہاں رانیہ، میں تم سے کوئی تعلق نہیں بنا سکتا. مجھے یوں محسوس ہوا جیسے میرے قدموں کے نیچے سے زمین نکل گئی ہو. میری دنیا جسے میں نے اپنی ضد سے تعمیر کیا تھا یکدم تہس نہس ہو گئی. میرے چہرے کا رنگ اڑ گیا. میں آنکھوں میں آنسو لانے سے پہلے ہی پتھر ہو گئی. وہ سب خواب، وہ ساری خواہشیں جو اس رات کے لیے میرے دل میں پل رہی تھیں ایک لمحے میں مٹی کا ڈھیر بن گئی. مجھے لگا جیسے میرے سر پر آسمان ٹوٹ پڑا ہو. میں لڑکھڑائی اور بیڈ کے کنارے پر سسکتی ہوئی بیٹھ گئی. میں نے ٹوٹ کر اسے دیکھا. وہ سچ، وہ صرف ایک جملہ میری پوری ہستی پر بھاری پڑ گیا تھا. تم جھوٹ بول رہے ہو، یہ نہیں ہو سکتا. تم نے میرے ساتھ یہ سب کیوں کیا؟ اس نے ایک بار بھی مجھ سے آنکھیں نہیں ملائیں. وہ خاموش ہو گیا. اس کی خاموشی نے میرے دل میں گہری میخ کاٹ دی تھی. میری فتح، میری ضد کا یہ کیسا انجام تھا؟ اس کے وہ چند الفاظ زہر کے قطرے بن کر میری روح میں اتر رہے تھے. کیا میں نے واقعی اتنی بڑی غلطی کر دی؟ میرا غرور، میری طاقت، میرے باپ کی دولت، سب ایک سادہ سے سچ کے آگے ریزہ ریزہ ہو گئے تھے. وہ میری یونیورسٹی کا پہلا دن تھا. ایک بڑے آڈیٹوریم میں اورینٹیشن سیشن چل رہا تھا. میں آگے پہلی قطار میں بیٹھی تھی. میرے ساتھ میری دوستیں صوفیہ اور زینب تھیں. دونوں ہی میرے معیار کی تھیں. ہم اپنے لباس سے باقی سب پر اپنی برتری ظاہر کر رہی تھیں. او گاڈ رانیہ، ان سب کے کپڑے تو دیکھو، بالکل مڈل کلاس لگ رہے ہیں. کیا ہم یہاں 4 سال گزاریں گے؟ ہمیں ڈیڈی سے کہہ کر ویسٹرن کنٹریز کی ٹاپ یونیورسٹی میں ایڈمیشن لینا چاہیے تھا. یہ تو بالکل. میں نے انہیں دیکھ کر ایک سرد مسکراہٹ دی. یار صوفیہ، یہاں رہ کر ذرا دیکھو تو صحیح کہ بغیر پیسے کے بھی دنیا کیسے چلتی ہے. میں نے اپنی ہیرے کی انگوٹھی کی چمک کو دیکھا اور پھر پورے آڈیٹوریم پر نظر ڈالی. وہ ہال کے بیچوں بیچ کھڑا تھا. اس نے سادہ نیلے رنگ کا کرتا پہنا ہوا تھا. اس کے چہرے پر حیرت انگیز قسم کا سکون تھا. وہ دوسروں کے مقابلے میں زیادہ خوبصورت تھا مگر سب سے زیادہ نمایاں اس کی آنکھوں کی چمک تھی. وہ اپنے آس پاس کے لوگوں سے بات کر رہا تھا. اس کے لبوں پر ہلکی سی مسکراہٹ تھی. اس وقت ایک لڑکی آئی اور وہ ہنستے ہوئے اس سے کچھ بات کرنے لگا. میں نے فوراً صوفیہ کو کوہنی ماری. کیا ہے؟ وہ غصے سے بولی. وہ لڑکا دیکھ، نیلے کرتے میں. فوراً پتہ کرو یہ کون ہے. زینب اسے دیکھ کر منہ بناتے ہوئے بولی. وہ کون سا ماڈل ہے؟ نارمل سا لگ رہا ہے. تم نے تو کہا تھا کہ تمہیں کوئی پرنس چارمنگ چاہیے.
نہیں، میں نے کسی میں ایسی سچائی اور سکون نہیں دیکھا۔ یہ میرا ہیرو ہو سکتا ہے۔ ابھی پتہ کرو اس کا نام کیا ہے، کیا پڑھتا ہے، کہاں رہتا ہے۔ میرے لہجے میں وہی پرانا حکم تھا جو میری عادت تھی۔ صوفیہ اور زینب نے ایک دوسرے کو دیکھا، وہ میرا حکم ٹال نہیں سکتی تھی۔ چند لمحوں بعد صوفیہ نے واپس آ کر میرے کان میں سرگوشی کی۔ رانیہ، چھوڑو اسے، یہ کوئی پرنس نہیں ہے، اس کا نام عثمان ہے اور یہ کوئی امیر باپ کا بیٹا نہیں ہے۔ سنا ہے یہ بہت غریب فیملی سے ہے، اسکالرشپ پر پڑھ رہا ہے اور اپنا خرچہ بھی خود اٹھاتا ہے۔ غریب ہے؟ صوفیہ نے آخری لفظ پر زور دیا۔ زینب نے بھی منہ بنایا۔ وہ ہمارے معیار کا تو ہرگز نہیں ہے ڈارلنگ۔ میں نے ان دونوں کی طرف دیکھا۔ میں نے تم سے اس کا بیک گراؤنڈ نہیں پوچھا تھا، میں نے صرف نام پوچھا تھا۔ پھر میں نے ایک ٹھنڈی سانس لی اور عثمان کی طرف دیکھا۔ اس کی سادگی جو میرے لیے بے حد کشش رکھتی تھی، ان دونوں کے لیے نفرت کا سبب تھی۔ صوفیہ ہنستے ہوئے بولی، گاڈ رانیہ، ہمیں لگا کہ تم اپنے معیار کا کوئی ڈھونڈو گی، کوئی بڑا بزنس مین، کوئی سیاستدان کا بیٹا، مگر تمہارا دل آیا بھی تو اس پر۔ ان کے کھلکھلاتے ہوئے کہہ کے میرے کانوں میں گونجے۔ تم دونوں بس یہ یاد رکھنا کہ جس چیز پر میں نے ہاتھ رکھ دیا وہ میری ہو کر رہتی ہے۔ وہ لڑکا صرف میرا ہوگا، میں اسے حاصل کر کے دکھاؤں گی۔ میں فوراً اٹھی اور آڈیٹوریم سے باہر نکل گئی۔ میری آنکھوں میں اب صرف عثمان کو حاصل کرنے کی آگ تھی جو میری دوستوں کے تانوں سے بھڑک اٹھی تھی۔ یونیورسٹی کے گیٹ پر میں نے اسے روکا۔ ہیلو عثمان۔ اسے مڑ کر مجھے حیرانی سے دیکھا۔ عثمان، کیا تم میرے ساتھ کافی پینے چلو گے؟ میں اس وقت اپنی اسپورٹس کار میں تھی۔ عثمان نے ایک لمحے کے لیے سوچا، پھر مسکرا کر بولا، شکریہ رانیہ، مگر مجھے ابھی ٹیوشن پڑھانے جانا ہے۔ میں نے کہا، میں تمہیں 1 گھنٹے کے لیے ٹیوشن کی فیس سے کئی گنا زیادہ پیسے دے سکتی ہوں۔ میں نے اپنا پرس کھولا اور اسے پیسوں کا ایک موٹا بنڈل دکھایا۔ عثمان نے فوراً صاف انکار کر دیا۔ نہیں شکریہ، میری غیرت یہ قبول نہیں کرے گی کہ میں کسی لڑکی کے دیے ہوئے پیسے لوں، چاہے وہ کتنی ہی امیر کیوں نہ ہو۔ اس نے اپنا بیگ کاندھے پر ڈال کر تیزی سے پیدل چلنا شروع کر دیا۔ یہ لڑکا کتنا مغرور ہے۔ میں نے گاڑی کا شیشہ نیچے کیا اور چلائی، تم مجھے انکار نہیں کر سکتے عثمان۔ مگر وہ جا چکا تھا۔ میرے دل میں اس کے لیے شدید کشش تھی، مگر اب اس کشش کے ساتھ ساتھ مجھ جیسی رئیس زادی کی ضد بھی شامل ہو چکی تھی۔ میں نے یہ فیصلہ کر لیا تھا کہ اگر یہ راستہ پیار سے نہیں اپنائے گا تو یہ راستہ طاقت سے میرا ہوگا۔ اس شکست کو فتح میں بدلنا میری زندگی کا واحد مقصد بن گیا تھا۔ میری زندگی میں انکار کا کوئی وجود نہیں تھا۔ جب میں بہت چھوٹی تھی تو مجھے لگتا تھا کہ میرے والد کے پاس کوئی جادوئی چراغ ہے، میں جو بھی بولتی وہ چند لمحوں میں حاضر ہو جاتا۔ میرے بابا جمال الدین کا نام ہی طاقت اور دولت کی علامت تھا۔ میری عمر لگ بھگ 8 سال کی ہوگی جب ممی نے بابا سے کہا، جمال، رانیہ کی ضد آج پھر پوری کر دی، تم اسے بگاڑ رہے ہو۔ بابا مسکراتے ہوئے بولے، صرف ایک گڑیا ہی تو مانگی ہے اس نے، جو دنیا میں صرف ایک ہی بنی ہے۔ ماں نے کہا، ہاں ہاں، اور وہ گڑیا جو 2 لاکھ کی ہے، کیا ضرورت ہے؟ بابا نے مجھے گود میں اٹھاتے ہوئے کہا، جمال الدین کی بیٹی کسی چیز کی کمی محسوس نہیں کر سکتی۔ میری پرورش ایک شہزادی کی طرح ہوئی تھی۔ میرے لیے سب سے بہترین چیزیں دنیا کے بہترین سٹور سے سیدھا میرے گھر آتی تھیں۔ مجھے سب سے اعلیٰ تعلیم دی گئی، مگر میرا شوق فلمیں دیکھنا تھا جہاں ہیرو صرف ہیروئن کے لیے جیتا تھا۔ میں نے اسی خیال کو اپنا خواب بنا لیا تھا۔ پھر زندگی میں وہ خوفناک دن آیا جب بابا کی دولت بھی ناکام ہو گئی۔ میری ماں بیمار پڑ گئی، ان کا علاج دنیا کے بہترین ڈاکٹرز کر رہے تھے۔ میرے باپ نے پیسہ پانی کی طرح بہایا، لندن، نیو یارک، ہر جگہ کے ماہرین بلائے، مگر قدرت کے سامنے سب بے بس تھے۔ میں 12 سال کی تھی، ماں اسپتال کے بیڈ پر لیٹی تھی، ان کا چہرہ زرد تھا مگر آنکھوں میں میرے لیے پیار تھا۔ میں نے روتے ہوئے کہا، ممی، بابا نے سب ڈاکٹرز کو بلایا ہے، وہ کہتے ہیں آپ ٹھیک ہو جائیں گی۔ ماں نے کمزور آواز میں میرے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا، میرے بچے، پیسے ہر جگہ کام نہیں آتے، یہ بیماری میری تقدیر ہے، میرے بعد تم اپنے بابا کا خیال رکھنا۔ اسی وقت بابا کمرے میں داخل ہوئے۔ وہ رو نہیں رہے تھے مگر ان کے چہرے پر ایک شکست تھی جو ان کی زندگی میں پہلی بار آئی تھی۔ وہ بے بسی سے ماں کے ہاتھ کو دیکھ رہے تھے جسے وہ اپنے کروڑوں کی دولت باوجود بھی نہیں بچا سکتے تھے۔ پھر ماں کا انتقال ہو گیا۔ بابا کی دولت مجھے بچپن میں وہ گڑیا تو دے سکتی تھی جو دنیا میں صرف ایک ہی بنی تھی، مگر وہ میری ماں کو نہیں بچا سکے۔ ماں کے بعد میری زندگی کا واحد مرکز میرے والد بن گئے۔ انہوں نے میری پرورش میں کوئی کمی نہیں چھوڑی۔ وہ اپنے کمرے میں جاتے، گھنٹوں روتے، مگر جب میرے سامنے آتے تو ان کے چہرے پر ہمیشہ مسکراہٹ ہوتی۔ میں نے ان سے پوچھا، بابا، کیا آپ دوسری شادی نہیں کریں گے؟ بابا میرے قریب بیٹھ کر میرے ہاتھ تھامتے ہوئے بولے، نہیں میری بیٹی، اس گھر میں صرف ایک ملکہ رہے گی اور وہ تم ہو۔ میں تمہیں کبھی یہ احساس نہیں دوں گا کہ تمہاری ماں کی جگہ کوئی اور لے سکتا ہے، یہ میرا وعدہ ہے۔ اور انہوں نے اپنا وعدہ نبھایا۔ میری ہر خواہش، ہر فرمائش سیکنڈوں میں پوری ہوتی تھی۔ میں نے کبھی گاڑی مانگی تو اس کا نیا ماڈل میرے گیٹ پر کھڑا ہوتا۔ میں نے کبھی کسی فیشن کی بات کی تو ڈیزائنر کپڑے تیار کرنے کے لیے میرے آگے پیچھے پھرتا۔ میری ساری زندگی میں صرف ایک جگہ ناکام ہوئی، اس لڑکے کے دل میں جگہ بنانے میں۔ عثمان میری زندگی کا پہلا چیلنج تھا۔ میرے لیے یہ سمجھنا مشکل تھا کہ ایک غریب لڑکا جو اسکالرشپ پر پڑھتا ہے میرے باپ کی دولت اور میری خوبصورتی کو کیسے ٹھکرا سکتا ہے۔
جب میں نے بار بار انکار کے بعد اپنا ہاتھ کھینچ لیا اور یہ احساس ہوا کہ عثمان محبت سے میرا نہیں ہوگا تو میرے اندر دکھ کا ایک سیلاب آ گیا۔ میں گھر میں چپ چاپ رہنے لگی۔ میرا کمرہ جو کبھی ہنسی اور کہکہوں سے گونجتا تھا اب ایک خاموش پنجرا بن چکا تھا۔ میں نے کھانا پینا تک کم کر دیا تھا اور گھنٹوں کھڑکی میں بیٹھی باہر دیکھتی رہتی۔ ایک دن بابا میرے کمرے میں داخل ہوئے۔ رانیہ، کیا بات ہے؟ تم ٹھیک کیوں نہیں لگ رہی؟ میری آواز میں نمی تھی۔ کچھ نہیں بابا، بس تھوڑی طبیعت خراب ہے۔ بابا نے میرے ماتھے کو چھوتے ہوئے کہا، میرے بچے، تمہاری آنکھوں میں کوئی دکھ ہے، مجھ سے مت چھپاؤ، کیا بات ہے؟ بابا نے مجھے سینے سے لگایا۔ میں پہلی بار کسی چیز کے لیے روئی تھی اور وہ تھی عثمان کی محبت۔ میں نے سسکتے ہوئے انہیں سب کچھ بتا دیا۔ بابا نے غصے سے اٹھ کر کہا، ایک غریب لڑکا میری بیٹی کو انکار کر رہا ہے؟ وہ ہے کون؟ اس کی حیثیت کیا ہے؟ میں روتے ہوئے بولی، وہ بہت اچھا ہے بابا، مگر وہ کہتا ہے وہ میرے قابل نہیں ہے، وہ مجھ سے شادی نہیں کر سکتا۔ بابا کمرے میں ٹہلتے ہوئے بولے، یہ کیا بکواس ہے؟ جمال الدین کی بیٹی کو انکار؟ میں اسے بتاؤں گا کہ میری بیٹی کے قابل کیسے بننا ہے۔ ان کی آواز گرج رہی تھی۔ میں نے تمہاری خاطر دوسری شادی تک نہیں کی اور تم میرے سامنے بیٹھی رو رہی ہو اس لیے کہ ایک معمولی لڑکا تمہیں انکار کر رہا ہے۔ انہوں نے آ کر میرے ہاتھ تھامے۔ آنسو پونچھو رانیہ، تمہارا باپ زندہ ہے، میں اسے تمہاری زندگی میں لاؤں گا، طاقت سے، دولت سے، جیسے بھی ہو۔ اس رات بابا نے وہ آخری ہتھیار استعمال کرنے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ میں جانتی تھی کہ وہ لڑکے پر دباؤ ڈالیں گے۔ مجھے اس بات کا برا بھی لگا، مگر میری ضد اور اسے حاصل کرنے کی طلب اتنی شدید تھی کہ میں نے بابا کو نہیں روکا۔ میری نظروں میں وہ غلطی فتح تھی جو میں کسی بھی قیمت پر حاصل کرنا چاہتی تھی۔ چند دنوں بعد بابا نے مجھے بلایا۔ ان کے چہرے پر فاتحانہ مسکراہٹ تھی۔ تمہارا ہیرو تیار ہے رانیہ؟ میں نے چونک کر پوچھا، کیا مطلب؟ بابا نے کہا، میں نے اس کی فیملی کا وہ قرض ادا کر دیا ہے جو ان کے سر پر نسلوں سے تھا۔ میں نے اسے ایک بہت اچھی نوکری کی ضمانت بھی دی ہے جو وہ تمہارے شوہر بننے کی بات کرے گا، اور میں نے اسے یہ بھی بتا دیا ہے کہ اگر اس نے تمہاری خوشی میں کوئی کمی چھوڑی تو وہ اپنا اور اپنی فیملی کا بہت بڑا نقصان کرے گا۔ وہ نہیں چاہتا تھا رانیہ، مگر تمہارے باپ کی طاقت اور تمہاری ضد کے آگے اسے ہار ماننی پڑی۔ یہ سچ تھا، میں نے اسے خرید لیا تھا۔ اگلے ہی ہفتے وہ باوصول لڑکا اپنی فیملی کے ساتھ ہمارے عالی شان بنگلے پر رشتہ لے کر آیا۔ وہ سارے مناظر، وہ سادگی اور اس کے چہرے کی وہ مجبوری، سب کچھ میری فتح کی گواہی دے رہے تھے، مگر جب میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھا تو میری فتح کہیں بھی نظر نہیں آئی۔ وہاں صرف خوف اور ندامت تھی۔ میں نے وہ رشتہ قبول کر لیا۔ میں نے اپنی ضد جیت لی تھی۔ میں نے سوچا محبت نہیں ملی تو کیا ہوا، اب میں اسے اپنا شوہر بنا کر محبت حاصل کروں گی۔ اور پھر شادی کا دن بھی آ گیا۔ وہ میرے سامنے خوبصورت شیروانی میں دولہا بنا بیٹھا تھا اور میں گھونگھٹ کی اوٹ سے بھی اسے ہی لے کے جا رہی تھی۔ نکاح مکمل ہوا تو میں رخصت ہو کر اس کے گھر میں آ گئی۔ میں بیڈ پر بیٹھی بے صبری سے اس وقت کا انتظار کر رہی تھی جب وہ مکمل طور پر میرے حصار میں ہوگا۔ وہ تو کہتا تھا کہ میں شادی کے قابل نہیں ہوں، مگر آج میں نے یہ ثابت کر دیا تھا کہ دولت کی طاقت سے وہ بھی حاصل ہو سکتا ہے جو قابل نہ ہو۔ دروازہ کھلا، وہ کمرے میں آیا، میرا گھونگھٹ اٹھایا مگر میرے قریب نہیں آیا، ذرا فاصلے پر بیٹھ گیا۔ پہلی بار اس کی آنکھوں میں بغاوت نظر آئی۔ تمہاری غلط فہمی ہے، تمہارے باپ نے میرے گلے میں یہ ہار ڈالا ہے، میں نے نہیں پہنا۔ میں نے حیرت سے پوچھا، تم ایسا کیوں کہے جا رہے ہو؟ تمہاری کون سی مشکل ہے جو میری ڈیڈی کی دولت حل نہیں کر سکتی؟ رانیہ، سچ یہ ہے کہ میں نے تم سے پہلے ہی کسی اور سے نکاح کر رکھا ہے۔ میرے منہ سے ایک سسکی نکلی، مجھے لگا جیسے میرے کانوں کے پردے پھٹ گئے ہوں۔ کیا کہہ رہے ہو تم؟ عثمان نے کہا، وہ بہت غریب ہے، بالکل میری طرح۔ ہم یونیورسٹی سے پہلے کے دوست تھے۔ ہم نے اپنا گھر بسانے کا خواب دیکھا تھا۔ 2 سال پہلے ہم نے سادگی سے نکاح کر لیا تھا، مگر صرف اس وجہ سے اس کی رخصتی نہیں ہو سکی کہ میں چاہتا تھا اپنی تعلیم مکمل کر کے کوئی اچھی نوکری حاصل کروں۔ وہ میرے خوابوں کا انتظار کر رہی ہے رانیہ، اپنے ماں باپ کے گھر، اس آس پر کہ میں ایک دن اسے اپنی دلہن بنا کر لے جاؤں گا۔ میں نے جھٹکے سے خود کو اس سے دور کیا۔ میرا سارا وجود کانپ رہا تھا۔ اب مجھے سمجھ آیا کہ وہ صرف مجھے کیوں مبارکباد دے رہا تھا۔ تم نے میرے ساتھ ایسا کیوں کیا؟ جانتے تھے نا کہ میرے خواب کیا ہیں، میری ضد کیا ہے؟ عثمان نے کہا، میں جانتا تھا، مگر جب تمہارے باپ کی دولت اور طاقت نے میرے گھر کی بنیادیں ہلا دی تو سب سے پہلے میرے اپنے والدین ہی میری مخالفت میں کھڑے ہو گئے۔ تمہاری دولت کی پٹی ان کی آنکھوں پر ایسی بندھی کہ انہیں میری محبت کی وہ شادی سراسر غلط فیصلہ لگنے لگی۔ انہوں نے مجھے اتنا مجبور کیا کہ میں تمہارے ساتھ نکاح کے کاغذات پر دستخط کر آیا، مگر رانیہ، میں کبھی بھی اپنی محبت کے ساتھ دھوکہ نہیں کر سکتا۔ میرے دل میں شدید ٹوٹ پھوٹ کا احساس تھا۔ یہ صرف غصہ نہیں بلکہ ذلت کا احساس تھا۔ میں نے اپنے ہاتھ کی مہندی کو دیکھا جو اس کے نام کی تھی، اور اگلے ہی پل میری نظر عثمان کے ہاتھ پر گئی جو بری طرح لرز رہا تھا۔ پھر اچانک اس کے منہ سے ایک کراہ بھری آواز نکلی اور اس کے ہاتھ سے ایک شیشی زمین پر گر گئی۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا، یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ وہ اٹکتے سانسوں میں گرتے ہوئے بولا، رانیہ، میں نے بے وفائی کے بجائے موت کو گلے لگانا زیادہ بہتر سمجھا، اس لیے آج تمہارے پاس آنے سے پہلے میں یہ زہر کھا کر آیا ہوں۔
یہ کہتے ہی وہ بیڈ پر گر پڑا اور بری طرح تڑپنے لگا اور میں پھٹی پھٹی آنکھوں سے اسے دیکھنے لگی۔ مجھے یوں لگا جیسے کائنات اس لمحے رک گئی ہو، دنیا کی ہر حرکت رک گئی ہو۔ مجھے یوں لگا میری ضد ہار گئی ہو، مجھے یوں لگا میری دولت ہار گئی ہو، اور مجھے یوں لگا کہ عثمان اپنی تمام تر غربت اور مجبوریوں کے باوجود جیت گیا ہو۔